پہلے زمانے میں ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، جبال العلم جن کو کہتے ہیں، اتنے علم کے پہاڑ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ کسی نہ کسی جو ہے نا جو اللہ کے ولی سے وابستگی کو اور کسی نہ کسی شیخ سے جو ہے جڑنے کو اپنے لیے ضروری سمجھا، اور اس کے بغیر آدمی کے اندر کمال پیدا نہیں ہوتا۔ اندرونی جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں تبھی آدمی کو حاصل ہوتی ہیں جب آدمی اندرون کے روشن باطن رکھنے والے کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر، جب تک آدمی تربیت نہیں حاصل کرتا، یہ اندرونی خوبیاں آدمی میں نہیں پیدا ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے سے جو کام لیتے ہیں وہ اندرون کے اعتبار سے، اس کا باطن، اس کے اندرون میں جتنی خوبیاں ہوں گی، اندرون میں خوبیاں بھی ہیں اور اندرون میں خرابیاں بھی۔ اندرون کی خوبیاں کیا ہے؟ آدمی کے اندر تواضع ہو۔ اندرون کی خوبی کیا ہے؟ آدمی کے اندر حب دنیا کے بجائے حب آخرت ہو۔ اندرون کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کے اندر قناعت ہو۔ اندرون کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے محبت کرتا ہو۔ اندرون کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کے اندر حب جاہ نہ ہو۔ یہ اندرون کی خوبیاں ہیں، توکل ہے، قناعت ہے، اور اسی طرح سے تواضع ہے اور انابت اللہ ہے۔ یہ اندرون کی خوبیاں ہیں جن کو صفات حمیدہ کہا جاتا ہے، جن کو فضائل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اندرون میں رذائل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر تکبر ہو، آدمی کے اندر حسد ہو، آدمی کے اندر دوسروں سے بغض ہو، عداوت ہو، آدمی کے اندر حرص ہو، لالچ ہو، طمع ہو، اور آدمی میں حب مال ہو، حب جاہ ہو۔ یہ سارے کے سارے رذائل۔ تو آدمی کا اندرون رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ تب ہوگا جب آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اور اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر، جب تک جو ہے وہ اپنے اندرون کی اصلاح نہیں کرے گا، تب تک جو ہے اس کو نور باطن حاصل نہیں ہوتا اور اس کا باطن منور نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات عجیب و غریب ہیں، ہمارے ماضی قریب کے جو اکابر ہمارے گزرے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے زمانے کے علامہ کہلاتے تھے۔ سیرت النبی جیسا انسائکلوپیڈیا سیرت پر کہ اردو زبان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ان کی خدمات انتہائی جو ہے نا حیرت انگیز ہیں۔ لوگ ان کو علامہ کہتے تھے، علماء، عوام سب، مگر اس کے باوجود حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے، حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان سے بیعت کر لیا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت پہنچے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہاں پہنچے، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت سے گزارش کیا کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ تو بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا، تو اصرار کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا یہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ دراصل اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ اندازہ کیجیے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحب علم آدمی، عصری علوم اور دینی علوم کے ماہر، مگر وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے، اور حضرت کے اتنے عاشق زار کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی جو ہے نا حکیم الامت نقوش و تاثرات کتاب علامہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب بیمار ہو جاتا یا گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو میں حضرت کو خط لکھتا، دعا کے لیے، دعا کی گزارش کے لیے حضرت کو خط لکھتا۔ میرا خط حضرت کے پاس پہنچ جاتا اور وہاں سے حضرت کا خط نکل جاتا، ابھی میرے پاس پہنچتا نہیں تھا اور ادھر میں اپنے اندر تبدیلی محسوس شروع کر لیتا۔ شیخ سے ایسی عقیدت اور ایسا تعلق تھا۔ تو معزز علماء کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اندرون کو، باطن کو منور نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیض کو عام نہیں کرے گا۔
تو ہماری من جملہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسی تربیت حاصل کریں اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اتنا رگڑیں کہ ہمیں نور باطنی حاصل ہو جائے اور ہمارا اندرون جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ آج کے زمانے میں حضرات مشائخ سے عدم وابستگی کا نتیجہ یہ ہے، اور تصوف سے دوری اور اصلاح باطن پر عدم توجہ کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے اضلاع میں، شہروں میں علماء کرام جو کام کر رہے ہیں ان کے درمیان آپس میں چپخلش چلتی رہتی ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے، ایک عالم دوسرے عالم سے نالاں ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی غیبت کرتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے خدمات کو جو ہے سراہنے کے بجائے جو ہے ان کی نفی کرتا ہے، اور دین کی خدمت میرے جھنڈے تلے ہو تو قابل قبول ہے، دوسروں کے جھنڈے تلے اگر دین کی خدمت ہو رہی ہے تو مجھے وہ نامنظور ہے۔ یہ جو مزاج علماء کا بنتے جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اندرون کی کمی، اندرون میں حسد ہوگا، اندرون میں جو ہے نا اخلاص نہیں ہوگا، اور اندرون کے اندر جو ہے نا حب جا کہ میری بات چلے، لوگ جو ہے مجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کریں اور ہر طرف میرا چرچا ہو۔ یہ جو اندرونی جو خرابیاں ہیں نا، یہ جب تک جو ہے نا اس پر آدمی محنت نہیں کرے گا اور مشائخ سے وابستہ ہو کر اس کی اصلاح نہیں کرے گا تب تک یہ چیزیں نکلنے والی نہیں، اور جب نہیں نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ آپس کے مسائل پیدا ہوں گے، ایک ادارہ دوسرے ادارے سے نفرت کرے گا اور ایک عالم دوسرے عالم سے جو ہے نا نفرت کرے گا لوگوں کے درمیان۔ اب صورتحال تو یہاں تک ہے کہ علماء کی آپسی ناچاکیاں یہ دوسروں کے لیے موضوع بحث بن رہی ہیں، اور عوام الناس تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مولوی صاحب ان کی غیبت کرتے، وہ مولوی صاحب ان کی غیبت کرتے، دونوں عالم ہیں۔ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جب تک ہم اندرون کو پاک نہیں کریں گے، اندرون پر جو ہے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ انسانوں کو، انسانی آبادی کو زینت بخشنا ہے، اور انسانی آبادی کو جو ہے روشن کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے باطن کو منور کرنے کی فکر کریں اور اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں۔ تو اب جو ہے اپنے آپ کو بنانے کا یہ جو کام ہے، اپنے آپ کو بنانے کا کام بڑا ہی جو ہے محنت طلب کام ہے، اور اپنے آپ کو بنانا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے، اخلاقی کمالات کے اعتبار سے بھی اور علمی کمالات کے اعتبار سے بھی۔ اندرون ہمارا بنے، اندرون کے اعتبار سے نور نسبت ہمیں حاصل ہو جائے، تو ایک طرف اندرون کی جتنی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اندرون میں صفات حمیدہ جو ہے پیدا ہو جائیں، اور دوسری طرف علمی کمالات ہمیں اتنے حاصل ہوں کہ ہم ہر موضوع پر جو ہے نا بہترین ہمارا مطالعہ، ہر موضوع پر عالم دین ہے اور اسے جو ہے پتہ نہیں ہے عصری جو ہے نا فتنے کیا کیا ہیں، موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں۔ عالم دین ہے، اگر وہ فتنوں کو، موجودہ دور کے فتنوں کو نہیں جانے گا تو کیسے وہ علماء کی رہنمائی کر سکے گا؟ موجودہ دور کے رجحانات کیا ہیں، افکار کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، سیاسی نظریات کیا ہیں، اور اسی طرح سے تمدنی جو ہے نظریات کیا ہیں۔ موجودہ دور کے سیاسی نظریے یعنی جیسے کہ اشتراکیت ہے، اور اسی طرح سے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اشتراکیت ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں جو ہے اسلام کا نظام کیوں جو ہے بہتر ہے۔ تو موجودہ دور کے جو فکری جو نظریات ہیں ان کا جب تک جو ہے ہمیں علم نہیں ہوگا اور ہمارا مطالعہ وسیع نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے ہم دوسرے کو سیراب نہیں کر سکتے، ہم دوسرے کو جو ہے مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو عالم دین اندرون کے اعتبار سے بھی جو ہے مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس کا اندرون بالکل روشن ہو، تابناک ہو۔ اسی طرح سے عالم دین علمی کمالات کے اندر بھی ایسی بلندی کو پائے کہ اس کو جو ہے عصری معلومات بھی ہوں، اور اس کو جو ہے عصری نظریات کا بھی علم ہو اور عصری فتنوں کا بھی علم ہو، اور اسی طرح سے آج کے دور کا جو معاشی نظام ہے اور آج کے دور کا جو سیاسی نظام ہے اس کا بھی جو ہے اس کو علم ہو، تو تب جا کر وہ کیا کر سکے گا؟ دوسروں کو مستفید کر سکے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو جو ستاروں سے تشبیہ دی ہے تو اس میں علماء کی پہلی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ علماء کو خود پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں کا
سقف الایمان کے تحت جو نظام چلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت قابل ستائش یہ نظام ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ کام جو ہے نا پڑوسی ملک میں ماشاءاللہ مختلف اداروں کی جانب سے ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا دورات چلتے ہیں، دورے جو ہے تفسیر ہے، دورے حدیث ہے، دورے جو ہے نا نحو ہے، الگ الگ اس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی قابل قدر کام ہے۔ یہ کام اصل کیا ہے معلوم؟ یہ اصل میں رجال سازی کا کام ہے۔ رجال سازی پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے ادارے نہیں ہوتے تھے، البتہ قابل شخصیتیں ہوتی تھیں، اور وہ قابل شخصیتیں اپنے شاگردوں پر محنت کر کے رجال کار تیار کرتی تھی۔ ہم نے سمجھا علامہ سید سلیمان ندوی جو ہے وہ علامہ سید سلیمان ندوی کیسے بنے؟ علامہ شبلی نعمانی کی وجہ سے۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو رجال سازی کا کام انجام دیا وہ ایسا غیر معمولی کام تھا کہ شبلی کے جو شاگرد اس زمانے میں پیدا ہوئے ایک سے ایک مصنف اور ایک سے ایک محقق بنے، ایک سے ایک مصنف اور ایک سے ایک محقق بنے۔ ماضی قریب میں دارالعلوم دیوبند میں مولانا وحید الزماں کے ایرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج بھی رجال سازی کا تھا، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حیرت کریں گے کہ مولانا نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی کہ ان کی کوئی کتاب فرض کرو اردو میں آ گئی، فوراً ان کی ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی شاگرد آگے بڑھ کے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا۔ تو یہ رجال سازی کا جو کام ہے نا یہ بہت اہم ترین کام ہے۔ بھئی کام تو بہت سارے کرنے کے امت کے لیے، مگر ان سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے ویسے رجال چاہیے نا، ویسے رجال چاہیے۔ تو رجال سازی جو ہے علماء قدیم متقدم پہلے گزرے ہوئے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کے یہاں رجال سازی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں مدارس کا ایسا باقاعدہ نظام نہیں تھا، مگر طلبہ جو ہے نا اپنے طور پر اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے کسی نہ کسی بڑی جو ہے نا فن کے بڑے ماہر کے پاس صحبت میں رہتے تھے اور رہ کر وہ فن حاصل کر لیتے تھے۔ تو یہ رجال